اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال کے ممنون و مشکور ہیں جس نے ایک بار پھر اپنی رحمتوں کا دروازہ ہم پر کھلا۔ بہار قرآن، ماہ مبارک رمضان اپنی رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کو لیے ہوئے ہماری زندگی میں بہار لانے کے لیے آ پہنچا۔ اسی شکریہ ادائی کے عنوان سے کچھ عرائض لے کر سلسلہ وار گفتگو کے عنوان سے حاضر خدمت ہوا ہوں کہ جس کا آغاز ایک سادہ سوال سے کرنا چاہوں گا جو عموماً ہمارے معاشرے میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ آخر ہم روزہ کیوں رکھیں، بلکہ بعض اوقات اس سوال کی نوبت چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی روزہ کیوں رکھیں جب کہ گھر میں آٹا موجود ہے، بازوؤں میں زور ہے کہ کما سکیں اور 3 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ جب دلیل طلب کی جاتی ہے ان سے تو یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، جبکہ انہوں نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں ہوتا، یا پھر یہ کہتے ہوئے فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تو ہم سے سختی و دشواری نہیں چاہتا بلکہ وہ ہم سے آسانی اور راحتی چاہتا ہے، جبکہ روزہ بھوک، پیاس اور تشنگی میں سختی و دشواری کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی سوال کو لے کر انہی سوالات کو لے کر یہاں میں کچھ روایات کا سہارا لینا چاہوں گا کہ جو ایک طرف سے روزے کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہیں، دوسرے طرف سے روزے کے فوائد ذکر فرماتی ہیں۔ اس میں سر فہرست ایک حدیث، چھوٹی سی حدیث جو تمام تر احباب کو یاد ہوگی انشاءاللہ، کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھیں کہ روزہ باعث صحت و سلامتی ہے۔ یا پھر دوسری روایات یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ روزہ فقراء اور مساکین سے ہمدردی کہلاتا ہے، روزہ رکھیں تاکہ فقراء اور مساکین کے حالات کو درک کر سکیں۔ یا پھر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ روزہ تقوی الہی کو اپنے پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہے۔ قبول، ہم سب اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ سارے دلائل اس چیز پر دلالت رکھتے ہیں کہ روزہ رکھیں، لیکن انہی احادیث پر کچھ سوالات نمودار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آیا فقط روزہ ہی ہے کہ جس سے فقراء کی ہمدردی ہوتی ہے، یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس سے ہم فقراء اور مساکین کی حالات کی ہمدردی حاصل کر سکتے ہیں یا پھر ان کا ادراک کر سکتے ہیں، جبکہ ہم امیر اور دولت مند افراد سے زیادہ فقراء اور مساکین دیکھتے ہیں جو زیادہ روزے رکھتے ہیں، جبکہ امیر اور دولت مند افراد ہرگز روزہ نہیں رکھتے۔ دوسری دلیل جو ہم نے دی کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھیں کہ روزہ باعث سلامتی و صحت ہے، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے بہت سے ایسے افراد بھی دیکھے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ویکنس فیل کرتے ہیں یا پھر اصلاً مریض ہو جاتے ہیں۔
تیسری دلیل کہ تقوی درجات میں بلندی کا باعث ہے۔ پھر کیا ہو جاتا ہے کہ رمضان جیسے ہی ختم ہو جاتا ہے آپ کی مساجد ویران ہو جاتی ہیں، نیکیوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور برائیاں اپنا عروج پاتی ہیں۔ یہ تینوں موارد بلا شک روزے کے واجب ہونے پر اور اپنے فوائد رکھنے پر دلالت بالکل رکھتی ہیں، لیکن یہ اصلی دلیل ہرگز نہیں ہے روزہ رکھنے کی، یہ بیسک ریزن نہیں ہے، بلکہ بنیادی وجہ کچھ اور ہے جس کی بنا پر روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تینوں موارد جو ہم نے ذکر کیے وہ اپنے اندر مضبوط دلائل ہیں روزے کے واجب ہونے پر، لیکن اصلی اور بیسک ریزن ہرگز نہیں ہیں، بنیادی وجہ نہیں کہلا سکتے یہ تینوں موارد، بلکہ کچھ ایسے موارد بھی ہیں جن کی طرف انسان یا تو متوجہ ہی نہیں ہے، جس کے باعث یہ سوالات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم کیوں روزہ رکھیں، یا پھر بہت کم بیان ہوئے ہیں۔ انسان اس جہان کی سب سے متفاوت، مختلف اور ممتاز مخلوقات میں سے ہے، جو اپنے دوسری مخلوقات و موجودات سے فرق رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، اور اس اشرفیت کی اہم ترین دلیل اس کا مختار ہونا ہے، اس کا خود مختار ہونا ہے، اور ارادے کی قوت سے مالا مال ہونا اس کی دلیل کہلاتی ہے۔ وہ اپنے تمام تر افعال، مختلف کام اسی ارادے کی وجہ سے انجام دیتا ہے، اور اسی وجہ سے اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ باوجود اس کے کہ اس کے پاس مختلف متنوع قسم کے طعام، خوراک موجود ہوتی ہیں، لیکن انسان اس اختیار کے ہوتے ہوئے بھی ان کے قریب نہیں جاتا۔ بھوک اور پیاس ہرگز خداوند متعال کے نزدیک فضیلت کا معیار نہیں ہے، بلکہ معیار فضیلت اور افضلیت یہی ہے کہ انسان ارادہ اور اختیار رکھتے ہوئے بھی خالق حقیقی کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ان سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ خداوند متعال نے افضلیت اسی وجہ سے اس کو فرمائی ہے کہ انسان اپنے قوت ارادے سے، اپنے قوت اختیار سے استفادہ کرے، نہ کہ صرف بھوک اور پیاس اور تشنگی اس کے نزدیک فضیلت کا معیار ہے، بلکہ خداوند متعال تو یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے اختیار و ارادے سے روزہ رکھے اور میرے احکامات پر عمل پیرا ہو کر میرا ہو سکے۔ دوسری اور اہم دلیل روزہ رکھنے کی یہ کہلاتی ہے کہ انسان قوت ارادہ اور اختیار کا مالک ہے، تو روزہ اس قوت اختیار اور ارادے، صبر و استقامت کو پروان چڑھاتا ہے۔ مختلف دشواریوں میں، مختلف مشکلات میں، مختلف نامساعد حالات میں اس کے ارادے اور اختیار کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں روزہ عمل دخل رکھتا ہے۔ بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ روزہ ایک قسم کی تمرین ہے کہ جو نامساعد حالات میں زشت اور بیکار اور غلط کاموں سے پرہیز کر کے خداوند متعال کی اطاعت میں لبیک کر کے سر تسلیم خم کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔